مرتبہ نہیں ہو سکتا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ منتخب کرتے ہیں رسولوں کو، ملائکہ کو اور لوگوں کو. تو ان لوگوں میں ہمارا انتخاب ہوا ہے قرآن کی خدمت میں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے اس کا خود اچھا پڑھنا ایک فن ہے. اچھا پڑھنا فن ہے اور اچھا پڑھانا یہ بھی ایک فن ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو اچھا پڑھتا ہو اچھا پڑھا بھی سکے، وہ بھی سیکھنا پڑے گا. ایک مرتبہ ایک جگہ پر میں گیا امتحان کے سلسلے میں، تو ایک مدرس تھے، انہوں نے کہا کہ میں مول صاحب کو ذلیل کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہوں، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں قرأت سبع عشرہ کا قاری ہوں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ قرأت سبع عشرہ ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی. تو ان کی کلاس میں امتحان کے سلسلے میں پہنچا. انہوں نے اشکال کیا کہ تمہاری کتاب مکمل نہیں ہے. میں نے کہا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کتاب مکمل ہے. دعویٰ کریں اس کو پریشانی ہوتی ہے. خیر امتحان ہوتا رہا. میں نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب، قاری صاحب، آپ نے صبح میں جو سنایا وہ آپ کا کمال نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ آپ کے استاد کا کمال ہے کہ آپ کے استاد نے اپنی قرأت تمہارے میں منتقل فرمائی. تم اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو تو یہ تمہارا کمال نہیں ہوا. کس کا کمال ہوا؟ استاد کا. تمہارا کمال یہ ہے کہ تم نے اپنے بچوں میں صحت منتقل نہیں کی. تم نے اپنے بچوں میں صحت منتقل نہیں کی. تمہارا علم منتقل نہیں ہوا. اس لیے تمہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تمہارا علم مقبول ہوتا تو بچوں میں منتقل ہوتا. سمجھ میں آئی؟ اچھا پڑھنا فن ہے، اچھا پڑھانا ایک فن اور ہے، طریقہ کار. اس لیے میں آج آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا. صبح میں نے وعدہ کیا تھا کہ بصیرت پیدا کرو کام میں اور بچوں میں شوق پیدا کرو. یہ زمانہ شوق کا ہے، ترغیب کا ہے. سمجھ میں آئے؟ ہم نے سنا کہ 2% مدرسے میں آتے ہیں، ان میں سے 1% کو ہم بھگا دیتے ہیں. شوق پیدا کرو. بصیرت پیدا کرنے کے لیے 5 باتیں بتلاتا ہوں. پہلی بات، کام کو اچھی طرح کرنے کا جذبہ رکھو کہ میں کام کو اچھی طرح کروں گا، خوبی کے ساتھ کروں گا، صفات کے ساتھ کروں گا. کبھی موقع ہوگا تو میں مدرسین کی صفات بتاؤں گا. مدرسین کی صفات، کام کو اچھی طرح خوبی کے ساتھ صفات کے ساتھ کرو. ایک پہلی چیز. اس کے لیے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہر سال تدریس میں اضافہ ہونا چاہیے. آپ اچھی طرح کام کرو گے تو آپ کو آپ کے کام میں خامی نظر آئے گی کہ میرے کام میں خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. اب ان 3 خرابیوں میں سے کس کو آپ آنے والے سال میں دور کر سکتے ہو؟ وہ سوچو. وہ سوچو گے تو وہ 3 خرابی دور ہو گئی، آپ ترقی کر گئے، لیکن آپ کو اور نظر آئے گی. اس طرح کام کو
खूबी और अच्छी तरह करने का जज्बा होगा और चलोगे तो इंशाअल्लाह हर साल आपको उसमें तरक्की होती रहेगी। काम की खूबी खराबी नजर आवे तो समझो कि आप खूबी हासिल कर रहे हो। अगर कोई आदमी यूं कहे कि मेरी तदरीस में उंगली रखने की जगह नहीं है तो समझो कि उसकी तरक्की रुक गई। समझ में आ रही? इन्नल्लाह कतबल एहसान फी कुल्li शैइन, अल्लाह ने हर काम में एहसान को मुकर्रर किया है कि हर काम को खूबी के साथ करो। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी कैसे की जावे उसका तरीका बताया कि जानवर को कम से कम तकलीफ पहुंचे तो हमको तदरीस का तरीका हासिल करना चाहिए कि किस तरह तदरीस करें कि बच्चों को तकलीफ न पहुंचे। समझे? ये काम को अच्छी तरह करने का जज्बा। छुरी तेज करो, ये करो, वो करो, कितना सिखाया कि जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो एक इंसान है, छोटा सा मासूम बच्चा है, आपके पास आया हुआ है, उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे उसकी कोशिश करनी चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, तदरीस का मलका हासिल करो। काम को अच्छी तरह करते रहोगे तो क्या होगा? तदरीस का मलका हासिल। तदरीस आपकी सिफत बन जावे, मलका बन जावे आपका। समझ में आ रही? तफहीम का, समझाने का मलका बन जावे तो उसके लिए मैंने कुछ काम रखे हैं हमारी किताब में, बच्चों का तोहफा में, अव्वल में, शानी में कुछ काम रखे हुए हैं। आप उस काम को करते जाओगे, हर बच्चे पर हर काम करो, हर बच्चे पर हर काम। और खास तरीका है हमारा वसूलियाबी का, इंफरादी इज्तिमाई मेहनत, ये जानते हैं लोग, वो आप करोगे तो इंशाअल्लाह रास्ता आपके लिए हमवार होता जाएगा और आप जाओगे तो आपको तदरीस का मलका हासिल होगा। क्योंकि बच्चे में कमजोरी क्या है और उस कमजोरी दूर करने का तरीका क्या है और इलाज क्या है वो हमने बताया है। वो आप इलाज करोगे तो आपकी नजर रहेगी कि इतने वक्त में ये कमजोरी में दूर कर चुका हूँ, दूसरे साल इस किस्म का बच्चा आएगा तो आप आसानी से उसका इलाज कर सकोगे। ये है मलका। एक डॉक्टर साहब को मैंने पूछा कि पहली मर्तबा आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था तो कितनी देर लगी थी? उन्होंने कहा 45 मिनट। और आज ऑपरेशन करते हो तो कितनी मिनट लगती है? तो कहा 5 मिनट। ये सर्जरी का मलका हासिल हो गया, काम करते करते तजर्बा हो गया। तो हर साल बच्चे कमजोर आएंगे। ऊपर बैठ जाओ आप, ऐसा तो बोलना, ऊपर आ जाओ तो साथी आएंगे, कुछ साथी ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ, आगे। तो हर साल आप काम करोगे तो काम करते 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 आपको तजुर्बा होगा कि ऐसे बच्चे तो मेरे पास आते ही जाते हैं हर साल और उसको मैं मेहनत कर चुका हूँ, तो आपको तजुर्बा हासिल होगा और ऐसे बच्चों पर मेहनत कर सकते। एक साथी ने मुझसे कहा कि मैं परेशान हूँ तदरीस में। क्या परेशानी है? कितने बच्चे हैं? कितने साल से पढ़ाते हैं? मैंने सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा 25 साल हो गए। अच्छा, तो क्या परेशानी है? कहा 25 की तादाद दे दी है, कैसे पढ़ाऊं? अब 25 साल का तजुर्बा रखते हैं और तादाद कितनी है? 25 है। उसमें वो परेशान है, मतलब ये है कि इनको तजुर्बा हासिल हुआ नहीं। समझ में आ रही? और वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे अगर बिना सोच के पढ़ाते रहोगे तो साल तो पूरे होंगे लेकिन तदरीस का मलका हासिल नहीं होगा। इसके लिए आप ध्यान रखो कि कमजोरी क्या है, उस कमजोरी के लिए कौन सा इलाज तजवीज करते हो,
اس علاج سے کب فائدہ ہوتا ہے، کتنی دیر میں فائدہ ہوتا ہے، اس پر آپ کی نظر، 3 باتوں پر نظر ہے۔ بیماری کیا ہے، علاج کیا ہے، اور علاج سے فائدہ کتنی وقت میں ہوتا ہے۔ آپ کی نظر اس پر ہوگی تو آپ کو تدریس کا ملکہ حاصل ہوگا۔ سمجھ میں آئے گا؟ یہ ایک فکر کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ فکروں کا کام ہے۔ یہ آپ کی فکروں پر اللہ تعالیٰ آپ کو تجربہ اور ملکہ دے گا۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ فکروں پر اللہ تعالیٰ کام کو کھولتے ہیں، فکروں پر کام کو کھولتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر تھی کہ جماعت کے لیے سب کو جمع کیسے کریں، جماعت کے لیے، اس کے لیے صحابہ سے مشورہ ہوا، مختلف مشورے آئے، تو ایک فکر لے کر حضرت عبداللہ ابن زید گھر پر گئے اور سوئے تھے، ابھی نیند برابر آئی بھی نہیں تھی۔ بین النوم والیقظہ، نوم اور یقظہ دونوں کے درمیان کی کیفیت تھی، اور ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے اذان دی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اذان اور اقامت لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، امت میں یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری ہو گئی۔ یہ فکروں کا نتیجہ ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ جو آدمی فکر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کام کو کھولے گا۔ اس لیے آپ تدریس کے لیے ملکہ حاصل کرنے کے لیے فکروں کے ساتھ اس راستے پر چلو جو ہم نے بتایا ہے، انشاءاللہ آپ کو تدریس کا ملکہ حاصل ہوگا۔ نمبر 3، تیسرا کام، وسائل کا استعمال۔ وسائل کا استعمال، اس سے بھی کام خوبی، بصیرت پیدا ہوگی۔ وسائل میں مثال کے طور پر بلیک بورڈ ہے، گرین بورڈ کہو، بلیک بورڈ کہو، سفید بورڈ کہو، آج تو مختلف قسم کے بورڈ مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ جو بھی ہو اس کو استعمال کرو، اس کا استعمال۔ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور اندر کی 3 مثالیں پڑھا دی اور کہا جاؤ بیٹھ کر یاد کرو۔ اب وہ بچے بیٹھ کر اپنے اعتبار سے کھیلتے رہتے ہیں، تو وسائل استعمال نہیں ہوئے۔ وسائل کو استعمال کرو۔ آج صبح میں بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مکتب قائم کیے، 3 استاد مقرر کیے۔ کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے، اور 15 درہم ان کی تنخواہ مقرر کی، اور یہ فرمایا کہ کمزور بچوں کو بورڈ کا استعمال کر کے تعلیم دینا۔ تو حضرت عمر نے کہا، ہم تو بھولی ہوئی بات یاد دلاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ ایک مرتبہ میں تدریس کر رہا تھا تو ایک مولانا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، مول صاحب ادھر آ جائیے، آپ ادھر تشریف لے آئیے۔ ایک مول صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری تدریس میں، تمہاری طریقے تعلیم میں تو بورڈ کا استعمال ہے، کسی جگہ بورڈ نہ ملے تو، کسی جگہ بورڈ نہ ملے تو۔ میں نے کہا کہ بھائی بورڈ نہ ملے تو بورڈ کو استعمال کرو، لاؤ۔ آج تو مارکیٹ میں بورڈ کپڑے کے بھی ملتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ کھروڑ کے پاس جو ڈام روڈ ہے، تو اس کے بیچ میں وہ جو کیا کہتے ہیں، ٹرک کے ڈرائیوروں کے لیے وہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں، بیل بوٹے اور پھول اس قسم کی چیزیں بیچتے ہیں، سائیکل پہ لے کے کھڑے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک قوم ہے جن کا کچھ نہیں ہے، آدھار بھی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے بچے دین سے بھی معروم ہیں، دنیا سے بھی معروم ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر ایک مدرس رکھا تھا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو وہ مجھے کہا اس مدرس نے کہ آپ آؤ، تو میں گیا تو اس نے کوئلے سے دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ میں نے کہا دیکھو اس کے پاس وسیلہ نہیں ہے، تو اس نے کوئلہ لیا اور دیوار کو اس نے بورڈ بنا دیا اور وسیلہ استعمال کیا۔ وہ ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ کچھ نہ ملے تو دیوار تو ملے گی، کوئلہ تو ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے اس کو کہا آپ کے لیے بورڈ کا انتظام کر دیتے ہیں، وسیلے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہے کہ کوئلہ بھی نہ ملے تو اشکال ہی کرنا ہو
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اینٹوں کے جو بھٹے ہوتے ہیں جہاں اینٹیں بناتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی وہاں گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم تو مزدوری کرتے ہو، تمہارے بچے ایسے ہی ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، آپ کو ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تو کیا میں 1-1.5 گھنٹہ ان کو لے کر کھیلوں ان کے ساتھ؟ تو کہا بہت اچھا بھائی۔ اب وہ مزدور کے بچوں کے پاس وہ مدرس گئے اور نیچے بیٹھ گئے اور زمین پر با لکھا، پھر کہا کہ اس کا نقطہ نکال لیتا ہوں، اوپر 2 نقطے لگاتا ہوں، دیکھو یہ تا بن گئی، اوپر 1 نقطہ لگاتا ہوں، دیکھو یہ تا بن گئی۔ تو کیچڑ میں اس نے با تا سا الف سے لے کر یا تک سکھایا، سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو میں نے کہا اس مول صاحب سے کہ انجانے میں آپ نے سنت نبوی کو جاری کیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکیریں بنائی اور فرمایا زمین پر کہ یہ سیدھی لکیر بیچ میں جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو آپ نے نقشہ بنا کر سمجھایا، حدیث میں ایسے مختلف نقشے آتے ہیں جو آپ نے نقشہ بنا کر زمین میں سمجھایا، تو اس نے الف سے لے کر یا تک زمین پر سمجھایا۔ اس آدمی کو اگر وہ ملتا مجھے بعد میں تو میں کہتا ارض اللہ واسعہ۔ دیکھو اس نے زمین پہ کیا، نہ کرنے والوں کے لیے بہانے ہیں، کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں۔ وسائل کا استعمال، بہت سے وسیلے ہیں نئے جدید آلات، ان کا استعمال اگر ہم کر سکتے ہو تو کرو۔ سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 4، اقتصاد کا ماحول بناؤ۔ کلاس میں کس کا ماحول بناؤ؟ اقتصاد۔ اقتصاد کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک شہر میں گیا، وہاں مدرسہ تھا، اندر مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد مدرسہ چل رہا تھا، 4 مدرس تھے 4 صنف میں، اور چاروں موبائل میں مصروف تھے، اور بچے ارد گرد پڑھ رہے۔ 20-25 منٹ ہو گئی تو میں نے پوچھا ایک مدرس سے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ کہا مکتب۔ میں نے کہا اس کو مکتب کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ سیکھنا سکھانا تو ہوا نہیں، اقتصاد کا ماحول نہیں، یعنی کہ استاد دے رہا ہو اور بچے استاد سے حاصل کر رہے ہیں، اور استاد بچوں سے حاصل کر رہا ہو، یعنی وصول کر رہا ہو۔ استاد دے اور بچے اسے لیں، اور پھر استاد دیا ہوا اسے وصول کر رہا ہو، پیار محبت کے ساتھ، اس کو اقتصاد کا ماحول کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں بتلاتا ہوں کہ آپ کو 3 قسم کی مشغولی اختیار کرنی پڑے گی۔ 3 قسم کی مشغولی۔ پہلی مشغولی ذہنی مشغولی، دوسرے نمبر پر جسمانی مشغولی، تیسرے نمبر پر جذبات کی مشغولی۔ بچوں کے ذہن، جسم اور جذبات تینوں کو تعلیم میں مشغول کرنا پڑے گا۔ جذبات کو بھی مشغول کرو، ذہن کو بھی مشغول کرو، اور جسم کو بھی مشغول کرو۔ جسم کے اعتبار سے بھی مشغول، ذہن کے اعتبار سے بھی مشغول، اور جذبات کے اعتبار سے بھی مشغول۔ مثال دیتا ہوں میں، جذبات بچوں کے بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک جذبہ بچوں میں ہوتا ہے خود نمائی کا۔ کس کا؟ خود نمائی کا۔ خود نمائی کا جذبہ۔ خود نمائی کا مطلب کیا ہے؟ خود نمائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوبی سب کے سامنے آوے، اس کی خوبیاں سامنے آوے، یہ چاہتا ہے ہر بچہ۔ تو یہ جذبے کی قدر کرتے ہوئے ہر بچے کی خوبیوں کو سامنے لانا کہ دیکھو ماشاءاللہ اس کی یہ خوبی ہے، اس کو کہتے ہیں جذبات کو مشغول کرنا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں انکلیشور سے بچے پہلے پڑھنے آتے تھے، جب ہمارے پاس مدرسہ تھا، قاری صاحب کے ساتھ ہم کام کرتے تھے، تو بچے آتے تھے، آج بھی آتے ہوں گے، وہاں سے بچے آتے ہیں، ہوا محل کر کے ایک جگہ ہے نیچے اترتے ہوئے۔ تو میں ایک مرتبہ وہاں نماز پڑھی، میں نے عصر کی اور باہر نکلا تو ایک 4.5 سال کا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے گھر چلو۔ میں نے کہا بھائی کیا کھلاؤ گے؟ کہا چائے پلاؤں گا۔ اب انگلی پکڑ کر مجھے کھینچ رہا ہے، میرے گھر آنا ہی پڑے گا۔ تو میں تعجب کرتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ یہ رویہ میرے ساتھ کیوں اختیار کرتا ہے؟ سمجھ میں آئے؟ میں نے
بیٹھ گیا اور اس کو پوچھا اس کے ساتھ کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں پڑھتے ہو، کس کے پاس پڑھتے ہو اور کیا پڑھتے ہو، ابھی کون سا سبق چل رہا ہے، اچھا تمہارے دوست کا نام کیا ہے، تمہارے ابا کا نام کیا ہے، کیا کھیلنا پسند کرتے ہو، باتیں کی اس کے ساتھ بچوں جیسے. پھر میں نے کہا بغیر نقطے والے حروف سناؤ، اس نے سنا دیے. سمجھ میں آ گیا. اب میں نے کہا میں آئندہ انشاءاللہ آپ کے گھر ضرور آؤں گا، ابا کو سلام کہنا، آج لے جاتا ہوں. اب میں سوچتا رہا کہ یہ بچہ میرے ساتھ یہ رویہ کیوں کرتا ہے، اختیار کیوں کیا اس نے، وجہ کیا ہے، اس کو میں نے سوچا لیکن کچھ ذہن میں آیا نہیں. 3-4 روز کے بعد میری عادت کہ میں کلاس میں جا کر بچوں سے سوالات کرتا رہتا تھا. تو کلاس میں جا کر میں نے سوالات کیے، مولانا بشیر صاحب کے پاس وہ پڑھتا تھا، تو میں نے سوالات کیے بچوں سے، کچھ جوابات دیے. تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہا مل صاحب میں نے آپ کی ملاقات کی تھی. میں نے کہا ہاں یہ حسن بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی، چائے کی دعوت دی. اچھے بچے اپنے استاد کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. وہ یہ چاہتا تھا کہ میری خوبی بھی سب کے سامنے آوے، لیکن میں کبھی اس کو بلاتا نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی؟ اس نے چائے کی دعوت دی، اس پر بھی میں اس کی طرح متوجہ ہوا نہیں. تو اس نے دیکھا کہ یہ بے وقوف تو سمجھتا نہیں ہے، تو پھر کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی میں نے آپ کو گھر پر آنے کی دعوت دی تھی، اب دیکھو ادھر. سمجھے؟ یہ جذبہ تھا. میں نے اس کو بلایا اور اس کی قدر کی کہ دیکھو یہ ماشاءاللہ اچھا لڑکا ہے. خودی آئی، میں نے اس کو پوچھا تھا کہ بغیر نقطے والے حروف کتنے ہیں، اس نے مجھے گنا دیے تھے. ایسا کرنا اپنے ساتھیوں کو بورڈ پر لکھ کر بتلا دے. تو اب وہ لکھ کر بتلا رہا ہے، تو اس کی خوبی سب کے سامنے آئی. یہ ہے جذبہ کی قدر اور جذبے کا استعمال اور ان جذبے کو مشغول کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک مثال ہے. ایسے کئی جذبات بچوں کے ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو اور ان کو استعمال کرو. ان کو جھجک نہیں دینا ہے. سوال کا جواب نہیں آیا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں جواب دوں، لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں، بیٹھ تیرا جواب غلط ہے، چل بیٹھ. تو آئندہ وہ سوچے گا نہیں. غور و فکر کا جو جذبہ تھا وہ کیا ہو جائے گا، مان پڑ جائے گا. کہاں ماشاءاللہ بہت خوب، چلو کھڑے رہو. اس سے بہتر جواب کون دے گا؟ اچھا زید ماشاءاللہ، دیکھو خالد اب سنو زید نے کیا جواب دیا، اب تم جواب دو. ہاں یہ جواب بہتر ہے. یہ طریقہ ہے مثبت انداز میں کام کرنے کا. سمجھ میں آ گئی؟ تو جذبات کی مشغولی، ذہن کی مشغولی اور جسم کی مشغولی. ذہن کی مشغولی کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہو، اگر طریقہ کار ہو تو بچہ جب قاعدہ پڑھ کر آتا ہے تو 2 صلاحیت لے کر آتا ہے. کون سی 2 صلاحیت؟ حل کلمہ کی اور مشق کلمہ کی. یہ 2 صلاحیت قاعدہ پڑھ کر آتا ہے تو لے کر آتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی صلاحیت نہ ہو تو سمجھو کہ تمہاری تعلیم صحیح نہیں ہے، کیونکہ کم سے کم درجہ حل کلمہ کا ہے اور اعلیٰ درجہ مشق کلمہ کا ہے، اوسط درجہ مشق کلمہ کا ہے اور اعلیٰ درجہ اتصال کلمہ کا ہے کہ 2 کلمے ملا کر پڑھ لے رہے. تو 3 قسم کے بچے ہوتے ہیں. ادنا کلمہ حل کر رہا ہے، اوسط وہ کلمہ کی مشق رکھتا ہے، اور اعلیٰ جو مثالی بچہ ہے وہ کم از کم 2 کلمے ملا کر پڑھ لیتا ہے. تو اب آپ آؤ گے قرآن کریم میں پاریم میں، تو ان تینوں کو کیسے مشغول کرو گے؟ تینوں کو کیسے مشغول کرو گے؟ ان کے ذہن کو مشغول کرنا ہے. اب اگر آپ اتصال کلمہ والوں کو استعمال کرو گے تو وہ ادنا والا جس میں طاقت حل کلمہ کی ہے وہ ختم، وہ بیٹھے گا نہیں، وہ ذہنی اعتبار سے مشغول نہیں ہوگا کیونکہ اس کی رعایت ہوئی نہیں ہے. مشق کلمہ والا بھی اپنے اعتبار سے نکل جائے گا کیونکہ آپ صرف اتصال کلمہ والوں کی رعایت کر رہے ہیں. سمجھنا ہے تینوں کو کیسے استعمال کرنا. میں آج سب تھوڑی بتاؤں گا، کمپیوٹر آنا پڑے گا. سمجھ میں آئے گا ہر بچے کو کیسے استعمال کرنا ہے ذہنی اعتبار سے. وہ ایک ہمارا طریقہ ہے. اس طریقے کے اعتبار سے حل کلمہ والوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، ترتیب تلافی ہے،
اور پھر ترتیب اتصالی پارے میں ہے، پھر ترتیب وقفی ہے، قرآن کریم میں حل سبق ہیں، 4 ترتیب ہم بدلاتے ہیں. اور اگر یہ چاروں ترتیب کا بچہ متحمل نہ ہو اور حل کلمہ حل نہ کر سکتا ہو، اس کی بھی طاقت نہ ہو، تو ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. کون سا پروگرام ہے؟ ایمرجنسی پروگرام ہے. یہ 5 ترتیب ہم نے رکھی ہے، کسی بچے کو چھوڑا نہیں ہے. ہر بچے کے ذہن کو مشغول کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کیسے اس کو استعمال کرو گے. یہ بصیرت حاصل ہو گیا، سمجھ میں آئے. اس کا نام ہے بصیرت. اقتصاب یعنی ذہنی مشغولی، جسمانی اعتبار سے مشغول. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ماسٹر صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ جو ٹریننگ میں گئے تھے تو کیا سیکھ کر آئے. ورک شاپ ان کی ہوتی ہے، تو ورک شاپ میں گئے تھے تو آپ کیا سیکھ کر آئے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پروفیسر نے کہا کہ سبق پڑھانے سے پہلے 5 منٹ میں 3 کام کرو. سبق پڑھانے سے پہلے 5 منٹ میں 3 کام کرو. پہلا کام، بچوں کو سیکھنے پر تیار کرو، یعنی جسمانی اعتبار سے تیار، ذہنی اعتبار سے تیار کرو، پہلا کام. دوسرا کام، حوصلہ افزائی کرو. تیسرا کام، سبق کا فائدہ بتاؤ. اب روٹی سیکنے کے قابل بن گئی ہے تو اب آپ سبق پڑھو. سمجھ میں آ گئی؟ یہ اچھی بات تھی. میں نے کہا پروفیسر کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اس نے وہاں سے چوری کیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو کہنے لگے کہ اچھا ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہو حدیث بخاری شریف کی، کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں رحمان کو پیارے ہیں. تو صحابہ تیار ہو گئے کہ اچھا ایسے کون سے 2 کلمے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں. جی سمجھ میں آئے گا. یہ تیار، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تیار، متحرک. جلدی بتاؤ وہ کون سے 2 کلمے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں. تو آپ نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، آسان بھی بہت. تو اور شوق بڑھ گئے کہ اچھا زبان پر ہلکے ہیں، معمولی ہیں، پڑھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے. اور شوق بڑھ گئے. تو آپ نے اور شوق بڑھانے کے لیے فرمایا، سبق کا فائدہ بتایا، ثقیلتان فی المیزان. میں نے کہا اس نے تو 5 منٹ کہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمے میں یہ کام پورا کر کے بتایا. اور ہم تو یہ بتلاتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کام کرو. سمجھ میں کوئی بیان آپ کو پڑھانا ہو، کون سیکھے گا؟ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. سمجھ میں آئے گا. یہ طریقہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھا، کھڑا نہیں ہوا، آپ کہو گے آپ تیار نہیں ہو سیکھنے کے لیے. تیار ہو تو پھر کھڑے ہو جاؤ. آپ نے جسمانی ذہنی اعتبار سے اس کو تیار کیا اور پھر کہا کہ بہت آسان بیان ہے تشدید کا. یہ بیان تشدید کا ہے، بہت آسان ہے. آپ پڑھتے ہوئے آئے، حرکات آسان تھا نا، ماشاءاللہ آپ نے پڑھ لیا. تنوین کا آسان تھا اور جزم کا آسان تھا، تو یہ بھی آسان ہے. اور تم نے پڑھ لیا تو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا. کون قرآن پڑھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. تو پھر دھیان دو اور دھیان سے سنو. یہ طریقہ ہے. آپ نے تینوں چیزیں استعمال کر لی، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور جذبات کے اعتبار سے ان کو مشغول کرو. یہ اقتصاب کا ماحول ہے. اور تدریس کی تیاری، 5ویں چیز تدریس کی تیاری. اس قسم کی کتابوں کا مطالعہ اور پلان بناؤ کہ ہمارے پاس 3 قسم کے بچے ہیں، اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ. کون سے بچے کو کیسے استعمال کروں گا، کب استعمال کروں گا. ایک پلاننگ ہونی چاہیے آپ کی. اس پلاننگ سے آپ کام کرو گے. ہر بچے کو اپنا سمجھ کر، درد کے ساتھ کہ ہر بچہ میرا ہے، کیسے میں اس کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دوں. اس کے ساتھ تم کام کرو تو انشاءاللہ ہر بچہ بنے گا. کوئی بچہ خالی نہیں رہے گا. تدریس کی تیاری کرنے کے بعد دعا. تیاری کرنے کے بعد دعا، یعنی تیاری کے ساتھ دعا. تیاری بھی کرو اور دعا بھی کرو. میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا پڑوسی ملک کے اندر.
ایک کوئی مولانا بیان کر رہے تھے پروگرام کے اندر، وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ اتنا مشہور ہے آبزرویشن میں، مشاہدہ میں، کہ وہ ایک نظر سے دیکھ لیتے ہیں اور بچے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور معائنہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حافظ بنے گا کہ نہیں بنے گا، نفسیاتی طور پر۔ تو انہوں نے ایک بچے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ بچہ حافظ قرآن بن سکتا نہیں ہے، اس کو منع کر دیا۔ اس کے باپ نے کہا مجھے تو حافظ ہی بنانا ہے، عالمیت میں ڈال دیا، یعنی مجھے حافظ بنانا ہے۔ وہ لے گئے اور گاؤں میں بوڑھے میاں تھے، پڑھاتے تھے، ان کو کہا تو ان کا بٹھا دو۔ اب انہوں نے بٹھا دیا اور پڑھانا شروع کیا، وہ حافظ قرآن بن گیا۔ تو وہ والد جو ہے ان کو مدرسے میں لے کر آئے کہ آپ کہتے تھے کہ یہ حافظ نہیں بن سکتا، کیسے بنا؟ تو کہا وہ حافظ صاحب کو بلاؤ جنہوں نے اس کو حافظ بنایا ہے۔ ان کو بلایا، کہا بھائی مجھے تو کچھ نہیں آتا، کوئی طریقہ میرے پاس نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس دعا ہے، میں ہر نماز کے بعد اس بچے کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے آتا نہیں، لوگ مانتے نہیں، میرے پاس رکھ گئے ہیں، ان کو حافظ بنا دے۔ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں بچے بن جاتے ہیں۔ طریقہ تدریس یہ تیاری کرو اور ساتھ دعا کرو، اور دعا اور فکروں کے ساتھ آپ آؤ گے تو ہر بچہ انشاءاللہ بنے گا، اور آپ کی تدریس میں بصیرت حاصل ہوگی۔ تو بصیرت پیدا کرو کام کے اندر، مختصر میں نے بات کی، اور شوق پیدا کرو بچوں میں۔ یہ زمانہ شوق کا ہے۔ میں ایک ملک میں گیا اور وہاں پر 15 دن تدریب ہوئی۔ آخری دن جب مجھے نکلنا تھا تو میں نے ایک بچے کو بلا کر کہا کہ ایک تصویر بناؤ اور اس میں کلر کرو اور مجھے دو، تو یہ تمہاری تصویر پینٹنگ میں لے کر گھر جاؤں گا۔ تو اس نے ایک گھر بنایا اور اس میں کلر کیا بہترین، بیٹھے بیٹھے میں دیکھتا رہا، اور اس نے نیچے لکھا مائی اسکول۔ کیا لکھا؟ مائی اسکول۔ میں نے لے لیا اور لے کر مدرسین سے کہا کہ یہ 4.5 سال کا بچہ اسکول سے جڑ گیا ہے اور اسکول کو اپنی سمجھ رہا ہے، لیکن مدرسے کو اپنا نہیں سمجھتا۔ سمجھے آپ لوگ؟ معلوم نہیں ان اسکول والوں نے کیا کیا ہے، کیا پیار دیا ہے، کیا محبت دی، کیا ان کو شفقت دی کہ اس نے اسکول کو اپنی سمجھ لیا اور مدرسے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا۔ یہ زمانہ اب ایسا نہیں ہے، شوق پیدا کرنے کا زمانہ ہے۔ کیسے شوق پیدا کرو گے؟ سب سے پہلا کام درست رویہ۔ پہلا کام کون سا؟ درست رویہ۔ صحیح بولو، غلط کبھی نہ بولو۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس اللہ دارین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے بلایا ایک مرتبہ اور کہا ہمارا پوتا، اب تو وہ بھی سب بچے والے ہو گئے، ہمارا پوتا یہ کہہ رہا تھا پنا کو کہ اے ڈوبا، یعنی گجراتی میں اس کو کہتے ہیں کمزور گبی، اس کو ڈوبا کہتے ہیں، اے ڈوبا۔ اب حضرت تو بہت ذہین، پوچھا کہ اللہ تجھ کو کس نے بتایا کہ یہ غبی ہے؟ تجھ کو کس نے بتایا کہ یہ غبی ہے، کمزور ہے؟ سمجھ میں آئی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے استاد کہتے ہیں۔ مجھے بلایا، بلاؤ مجھے، دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ اس کے استاد نے اس کو ڈوبا کہا نا، تو یہ اس کو کھیل کے میدان میں استعمال کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کتنا اچھا کرنا ہوگا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی ایسا نہ بولو۔ ایک جگہ پر ایک امتحان لینے کے لیے ہمارے ساتھی گئے اور انہوں نے کہا کہ تم میں غبی کون ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ تو 7-8 بچے کھڑے ہو گئے اور ایک بیٹھا رہا۔ سب نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اٹھو۔ اس کو زبردستی اٹھایا
मौलाना ने पूछा क्यों उठाते हो, कहा मलसा देवी कभी है। किसने कहा? हमारे उस्ताद थे। मुझे बुलाया, मलसा तुम आओ। मैंने उस्ताद से कहा कि एक वाकया सुनाता हूँ। एक आदमी सर्कस वाले के पास गया और उसने देखा कि हाथी के पैर में रस्सी है, तो उसको ताज्जुब हुआ कि हाथी के पैर में रस्सी हो तो हाथी तो तोड़ देगा। तो उसने सर्कस वाले से पूछा तो कहा हमने उसके पैर में जंजीर डाली थी, उसने कोशिश की, टूटी नहीं, तो फिर उसने कोशिश छोड़ दी, तो हमने भी एहसास डालने के लिए जंजीर डाल दी है, अरे रस्सी डाल दी है। रस्सी उसके पैर में है और जंजीर उसके दिमाग में है। मैंने कहा तुमने भी गबावत की, जंजीर उनके दिमाग में डाल दिया, अब काम ही नहीं करेंगे कि मैं तो गबी हूँ, कर सकता नहीं हूँ, इसलिए वो यहाँ से मदरसे से जब जाएंगे तो जाया हो जाएंगे, कुरान से महरूम जाएंगे ऐसे बच्चे। अब हमको दो काम करने पड़ेंगे, उनके जहन से ये ख्याल निकालना और फिर उनके ऊपर मेहनत करना इमरजेंसी प्रोग्राम के जरिए से। समझ में आया? इसलिए कभी ऐसा कलमा न बोलो। मैं एक शहर में गया तो हमसे पहले उधर एक कभी तकरीर कर रहे थे, उन्होंने उसी शहर का वाकया सुनाया कि एक बच्चा गाली बोला तो माँ बाप ने पूछा कि गाली कहाँ से सीखी, स्कूल में तो कोई ऐसी गाली बोलता नहीं, स्कूल में नहीं बोलता, मोहल्ले में कोई नहीं बोलता, तो ये गाली सीखा कहाँ से? तो उसने कहा कि हमारे उस्ताद बोलते हैं। उन्होंने मदरसा बंद कर दिया कि ऐसे मदरसे में मत भेजो जहाँ बच्चा गाली सीखता है। समझ में आ रही बात? तो गालियां बोलना, गलत कलेमात, बेवकूफ, पागल, गधा, बैर, इस किस्म के कलेमात से बचो। दुरुस्त रवैया, सही रवैया। समझ में आ रही? पहली चीज। दूसरी चीज, उनसियत पैदा करो, खौफ का माहौल न बनाओ, बल्कि किसका माहौल बनाओ? उनसियत का, शफकत का, मोहब्बत का माहौल बनाओ। ये जमाना है उसका। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कसम खाकर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे, ये फरमाते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अनस की औलाद से तुम तलबा मुझे ज्यादा महबूब हो, और साहबी झूठी कसम खा सकता नहीं है, इल्ला ये कि हमारी औलाद में से जो तुम्हारे तरीके पर चल रही हो उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। बाकी जो तुम्हारे तरीके पर नहीं है, नक्शे कदम पर नहीं है, उससे ज्यादा मोहब्बत मुझको तुमसे है। समझना है? ये है सहाबा की सिफात। तो ये सिफात अपने अंदर पैदा करो, उनसियत, बच्चों से मोहब्बत, प्यार, शफकत। समझ में आया? ये जमाना उसका है, वो आपसे करीब हो जाएगा और अपनी तमाम जो है मसाइल को आपके सामने पेश करेगा कि हजरत ये मसला है, हजरत ये मसला है, क्योंकि वो मुनसियत हो गई है। उनसियत के बाद वो अपनी तमाम मसाइल को आपके सामने रखने के लिए तैयार होगा। और अगर खौफ का माहौल बनाया तो वो आपसे दूर होता जाएगा। फिर वो समझेगा कि मेरे और उसके दरमियान में दूरी है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो खामखा मेरी पिटाई हो जाएगी, खामखा कुछ हो जाएगा, इसलिए वो आपसे दूरी रहना पसंद करेगा। एक, दो बातें हो गई। तीसरी बात, बच्चों के अच्छे काम को सराहो, उम्दा काम की तहसीन। मसलन आपने किसी बच्चे को कहा था कि घर पर काम करके आओ, और वो काम करके आया, घर पर जो होमवर्क था, या बैठा 10 मिनट उसने निकाली कि मौलाना मैंने 10 मिनट घर के लिए अंदर मदरसे के लिए निकाली, तो आप कहो माशाअल्लाह ये जैद अच्छा लड़का है, उसने घर पर काम शुरू किया है, मेरी दुआ उसके साथ है, तो दूसरों में शौक पैदा होगा। समझ में आया? ये उम्दा काम की तहसीन। हम जो पढ़ते हैं हदीस में सहाबा के मनाकिब वो क्या है? उम्दा काम की तहसीन है। बड़े की जो तहसीन होती है उससे छोटों को बहुत हौसला मिलता है, बड़े की तहसीन से छोटों को हौसला मिलता है। और तीसरा काम, अगर गर्मी लग रही हो तो पीछे वाला पंखा चालू कर दो।
اور چوتھا کام یہ میں بتلاتا رہتا ہوں، خود نمائی کی رعایت، جو میں نے ابھی آگے بتایا آپ کو، واقعہ بھی سنا تھا، خود نمائی کی رعایت، ہر بچے کو بورڈ پر لاؤ، اس کو استعمال کرو۔ اور نمبر 5، بچوں کی اکتاہٹ کا خیال، بچوں کی اکتاہٹ کا خیال، یعنی اس کے مناسب اس کا خیال کر کے آپ کو سبق کی تیاری کرنی پڑے گی۔ یہ چھٹی چیز ہے، بچوں متعلم کی کیا ہے، اکتاہٹ کا خیال اور ایک متعلم کا معیار، دو چیزیں الگ الگ ہیں، 4 چیزیں ہوئی تھی، 6 چیزیں ہو گئی، متعلم کی اکتاہٹ کا خیال اور متعلم کا معیار۔ اب متعلم کی اکتاہٹ کا خیال میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس مہاراشٹر سے کچھ ساتھی آئے، میں نے ان کو کہا کہ نورانی قاعدہ لے لو اور ابھی پڑھنا شروع کرو، میں پڑھا کے آتا ہوں۔ وہ بیٹھے اور پھر جب میں نکلا تو میں نے گاڑی میں بٹھایا، پوچھا شروع کیا آپ نے پڑھنا؟ کہا وہ ہم نے نہیں شروع کیا۔ کیوں؟ عمر صاحب ہم تو پڑھ کر آئے ہیں، ہم کو آتا ہے، ہم تو یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کیسے پڑھاوے۔ میں نے کہا جب آپ مستقل مزاج ہو، میں نے 3 بیان آپ کو دیے تھے، زبر، زیر اور پیش، 3 بیان آپ پڑھ نہ سکیں تو آپ بچوں کو 3 لفظ دوں گے، درسا، بلغا اور ودا، اور کہیں بیٹھ کر 1.5 گھنٹہ پڑھو، تو 1.5 گھنٹہ پڑھیں گے؟ ارے سمجھ میں آیا؟ جی۔ یہ ان کی اکتاہٹ، بچے اکتا جائیں گے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ بچے جو ہیں گرادری کرتے ہیں، اب تمہارا طریقہ ہی غلط ہے، وہ اکتا گیا ہے آج کے دن۔ اب آپ یوں کہو کہ مغرب کے بعد آؤ میں بیٹھتا ہوں تو کون آئے گا؟ صبح میں 1.5 گھنٹہ آپ نے اس کا ضائع کیا، مغرب کے بعد وہ آ کر اپنا وقت کیوں ضائع کرے؟ سمجھ میں آئے؟ کون آپ کو وقت دے گا؟ اور یہ کہے کہ گھر پر بیٹھو، ارے اب گھر پر بیٹھ کر کیا کرے گا؟ 1.5 گھنٹہ تو اس نے ویسے بھی ضائع کیا ہے۔ اس لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ استاد یہ دیکھیں کہ بچے نے آپ کو کیا دیا ہے اور آپ نے اس کو کیا دیا ہے، دونوں کی نسبت دیکھو۔ کیا یاد رکھنا ہے یہ میری بات، کیا کہا میں نے؟ بچے نے کیا دیا اور آپ نے اس کو، دونوں کی نسبت دیکھا کرو۔ بعض ساتھی نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں پہلے قاعدے میں 152 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 152 کلمات۔ سال بھر میں 152 کلمات پڑھاتے ہیں اور 153واں کلمہ اس نے پڑھایا نہیں ہے، وہی 52 اندر جو ہے نا 152 وہی پڑھائے سال بھر میں۔ اور بچے کو امتحان میں پوچھا تو وہ بھی کمزور، کہا یہ تو ذہنی اعتبار سے کمزور ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ روزانہ 2 گھنٹے بچہ دے تو اس نے 500 گھنٹے دیے اور استاد نے اس کو 150 کلمات دیے اور وہ بھی کمزور ہے، تو دونوں کی نسبت کیا ہوئی؟ کتنا وقت ضائع ہوا؟ اس پر کبھی غور و فکر ہوا نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ ہم نے ایسے بچوں کو وقت کے اعتبار سے ضائع ہوتے ہوئے دیکھے تو کہا کہ بھائی اس کا لحاظ کرو، اس کی اکتاہٹ کا خیال کرو۔ اس کے لیے ہمارے یہاں ترتیب ہے وقت کی تقسیم۔ وقت کی کیا ہے؟ وہ بھی میں بتلاتا ہوں کہ اوقات کو کیسے تقسیم کرو گے، کس اعتبار سے ان کے وقت کو مفید بناؤ گے، تو وہ بھی آپ کو وہاں آ کر ہی سننے کو ملے گی، آج تو نہیں، کچھ تو باقی رکھنا ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ وہاں بتلاتے ہیں ہم کہ اوقات کو کیسے تقسیم کرو گے، ان کی اکتاہٹ کا کیسے خیال کرو گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے ایک بچے کو دیکھا، مجھے کسی نے پوچھا، ابھی کل پرسوں ہی پوچھا کہ آپ نے سائیکولوجی کی کون سی کتاب کا مطالعہ؟ میں نے کہا میں نے کوئی سائیکولوجی کی کتاب نہیں دیکھی، ہاں بچوں کو دیکھا۔ کیسے؟ ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی یوں گھما رہا ہے، ہوٹل کار ہوتی ہے، دوسرا آیا اس نے اندر لات ماری، اب دونوں کا جھگڑا، اور میں دیکھ رہا ہوں دونوں کا جھگڑا ہوا، اور 20 منٹ کے بعد وہی بچہ جو اس سے جھگڑا کر رہا تھا اس گاڑی کو کونے میں پھینک کر دوسرے کھیل میں لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کھیل کو وہ اپنا سمجھتا تھا اور مشغول تھا، اسی کھیل میں بھی 25 منٹ کے بعد وہ باقی رہا نہیں، تو آپ کی درسہ بلغہ ودا میں 1.5 گھنٹہ کیسے باقی رہے گا؟
سمجھ میں آئے؟ اس لیے ان کو وقت کی تقسیم کرنی پڑے گی، کبھی یہ، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کس طریقے سے اس کے وقت کو مفید بناوے، یہ سوچنا پڑے گا۔ اس کے لیے ان کے ابتداء کا خیال اور اس کی معیار کو، بچوں کے معیار کو سامنے رکھ کر کلام کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک دیہاتی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی شرط چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ نے یہ کہا نہیں ٹوٹا، بلکہ کہا یہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، کیا جسم کے ٹکڑے کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ کہا نہیں ٹوٹا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے سمجھایا۔ تو مخاطب کی حالت کا لحاظ، متعلم کا معیار، آپ قاری ہو، آپ مفتی ہو، تو آپ یہ نہیں کہو گی کہ میری تنزلی کم سے کم یاد رکھیں کہ دو ہونٹوں کو ملانے سے بادا ہوتی ہے، دو ہونٹوں کو ملاؤ، آپ کو جانا پڑے گا، نقطہ نکالو، اوپر دو لگاؤ تا بنے گی، اوپر ایک نقطہ لگاؤ سا بنے گا، سمجھ میں آنے بات۔ اس طرح آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، مخاطب کے معیار کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز، خود شوق سے پڑھاؤ۔ استاد کو شوق نہ ہو تو بچوں میں شوق کیسے پیدا ہو؟ تدریس کا شوق، اس کو عبادت سمجھو، برابر؟ تدریس کو عبادت سمجھو۔ نمبر 8 مسابقہ۔ کیا؟ مسابقہ بھی ہوتا ہے تو بچے آگے بڑھتے ہیں، لیکن مسابقہ عام طور پر ہوتا ہے کس کا؟ ذہین بچوں کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پیش کرنا ہو جلسے میں یا عوام میں تو ذہین کو پیش کرو، لیکن کلاس میں ادنا کا ادنا سے مسابقہ کراؤ، اوسط کا اوسط سے مسابقہ کراؤ، ان کو بھی پہلا دوسرا تیسرا نمبر دو، ان کو بھی انعام دو۔ سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے حفظ میں بھی کبھی کبھی میں بتلاتا ہوں کہ سب بچوں کو خاموش کر کے اچھی آواز والے کو کہو سنو بھائی اس کی آواز، اس کا کلام دیکھو، اللہ کا کلام کتنا خوبصورت بنتا ہے، سب کو سناؤ۔ سمجھ میں آئے گا؟ سب کے سامنے پڑھیں گے تو اس طرح یہ بڑوں کے سامنے جب آئیں گے جلسے میں تو پڑھنے کے اندر ان کو ہمت آئے گی۔ اس طرح کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئے گا؟ چلو یہ بھی ہو گیا، 8 ہو گئے۔ نمبر 9 انعام۔ آپ کے اچھے کلمات انعام ہے۔ آپ کے اچھے کلمات کیا ہے؟ انعام۔ حضرت رئیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے کہا کہ ہمارا قاسم کا لڑکا جو ہے وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ باجی باجی، ہم وہ باجی کہتے ہیں جس کو دادا کہتے ہیں، یعنی دادا۔ میری میڈم نے ویری گڈ لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ اب وہ کتنا خوش ہے کہ گھر پر آ کر دادا کو بتاوے نوٹ بک لے کر کہ میری میڈم نے دیکھو ویری گڈ لکھ دیا، اور اس نے لکھا کیا تھا؟ اندر لکیریں لگائی، کچھ لکھا نہیں تھا، کچھ لکھا 1 2 3 ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، صرف کیا تھی؟ لکیریں۔ بولو وہ مستحق تھا؟ ویری گڈ کا مستحق تھا؟ ہم لوگ منفی سوچ والے ہیں اس لیے نہ کہیں گے، برابر؟ لیکن ویری گڈ اس نے کیوں لکھا؟ میں نے سوچا تو مجھے معلوم ہوا کہ 30 بچے مثلاً سمجھو ہو، ان 30 میں سے 15 نے قلم نہیں پکڑی اور کچھ کام کیا نہیں، اس کے مقابلے میں اس نے قلم پکڑی اور کام کیا تو یہ ویری گڈ کا مستحق ہوا۔ اس لیے اس میڈم نے مثبت پہلو کو دیکھا۔ ہمارے ہندوستان کا ٹیچر ہوتا نا تو یہ لکھ کر دیتا کہ لکھنا سکھاؤ، بن جائے۔ یہ وہ تھے لوگ، انہوں نے ویری گڈ لکھا۔ تو دیکھو آپ کے اچھے کلمات جو آپ لکھ کر دو گے، ماشاء اللہ بہت خوب، واہ واہ، 100 نمبر، اس سے بھی بچوں میں کیا ہوگا؟ شوق پیدا ہوگا، خوشی ہوگی۔ سمجھ میں آئے؟ حاضری کے لیے آپ کے یہاں مسئلہ ہوگا تو میں یہ پروگرام بتلاتا ہوں حاضری کا اکثر، اور بچوں میں حاضری کا شوق پیدا کرنے کا ایک فارمولہ بھی ہے، کتاب شائع ہوئی ہے، میں مولانا پر کر دوں گا ورکشاپ، وہ آپ پر ورکشاپ کر دیں گے، خیر حاضری کے اسباب اور اس کا تدارک۔ اس میں سے ایک کام میں بتلاتا ہوں
کہ آپ روزانہ کے 4 نمبر دو، روزانہ کے 4 نمبر دو، 25 دن کے 100 نمبر دو، جو 100 نمبر لے آوے اس کو اسٹار دو اور اس کا نام بورڈ پر لکھو کہ اس مہینے میں حاضری کا اسٹار حاصل کرنے والے بچوں کے نام، برابر۔ اب بچوں کے نام آئیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ ہمارا نام بورڈ پر آیا، سمجھ میں آئی؟ اور 3 اسٹار حاصل ہو جائے تو ایک قلم 5 روپے کی 10 روپے کی انعام میں چھوٹا سا جلسہ کرے۔ یہ شوق پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو انعام، اور 10ویں چیز ہے سزا۔ 10ویں چیز ہے سزا۔ سزا 2 طرح کی ہوتی ہے۔ یہ 9 طریقے استعمال کر چکے اور شوق پیدا نہیں ہوا، تو آپ سزا کی تجویز کرو گے، لیکن کیسے؟ سزا کی 2 قسم ہے، تعمیری اور جسمانی۔ تعمیری سزا کیا ہے؟ تعمیری سزا یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ وضو کر کے میرے سامنے 4 رکعت نماز پڑھو، آپ سے بھول ہو گئی اور توبہ کرو، آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ تعمیری سزا ہے۔ چھوٹا بچہ ہو اور نماز نہیں جانتا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کتبہ، وجدہ، سجدہ، 3 حروف کو، 3 کلمات کو 10 مرتبہ لکھو، 3 کلمات کو 10 مرتبہ لکھو، 30 مرتبہ لکھے گا تو تھوڑی سی سزا ہو جائے گی۔ جسمانی سزا یہ آخری ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اٹھک بیٹھک 10 کروا سکتے ہو تاکہ ورزش ہو جائے، لیکن مار پیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ کہو کہ ہم کو تو مارا تھا اس لیے ہم بھی میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں پر ایک حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مطلعہ کے شاگرد کھڑے ہوئے، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، تو کافی سال ہو گئے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارے اکابرین نے تو ہم کو مارا تھا اور تم منع کرتے ہو، سمجھ میں آئے؟ میں نے ان کو بلایا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیے اور واقعات بیان کیجیے۔ انہوں نے آدھا گھنٹہ مارنے کے واقعات بیان کیے، مجھے اس طرح مارا، مجھے اس طرح مارا، اس طرح مارا۔ انہوں نے واقعات سنائے آدھے گھنٹے تک۔ میں بھی چائے پیتا رہا، مجمع میں سناٹا کہ اب کیا ہوگا، یہ تو بات بالکل الٹی ہو گئی۔ میں نے پھر کہا کہ دیکھو حضرت کو کہ کتنا شوق پیدا ہوا ہے، دلچسپی پیدا ہوئی ہے، کتنی لذت لے کر آج کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا 35 سال۔ وہ 35 سال کے بعد بھی وہ مار یاد ہے اور شوق سے، لذت سے بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین کی مار جو تھی نا، اس میں شوق تھا۔ اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ بھائی جب تمہیں غصہ آوے نا اس وقت سزا نہ دو، غصہ اتر جاوے اس کے بعد تم کوئی سزا تجویز کر کے اصلاح کی غرض سے تھوڑی سی تنبیہ کرو، مصنوعی غصہ بنائے۔ اور ہم لوگ ایسا کرتے، غصہ آ گیا تو معلوم نہیں کتنی لکڑیاں پڑ جاتی ہیں، پتہ نہیں، سمجھ میں آئی؟ اس لیے اب ان کی گنجائش نہیں۔ ایذائے مسلم ہے یہ، اور ایذائے مسلم حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم منع کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے چھوٹے بچے معصوم آپ کے پاس پڑھتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ سے کھولنے کی کوشش مت کرو، کلی ہے اس کو موقع دو، 2-3 دن کے بعد وہ کھلے گا اور اس میں سے خوشبو پیدا ہوگی، انشاءاللہ خوشبو اس میں سے نکلے گی اور وہ بھی پڑے گا، سمجھ میں آ رہی؟ کلیوں کی طرح ہے وہ تو، اس لیے یہ زمانہ اس کا رہا نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جامعہ قاسمیہ سے بھی ایک سال میں 100 بچے بھاگ گئے، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ آئے کم تھے اور بھاگنے والے زیادہ ہو گئے۔ معلوم نہیں کیا ہوتا ہے اساتذہ کو کہ وہ مار پیٹ کرتے رہتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس میں شوق رکھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس لیے تنبیہ بھی کرنا ہو تو بہت سوچ سمجھ کر تنبیہ کر سکتے ہیں، آخری درجہ ہے۔ آیا تو میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاح کرنا ہمارے ذمے میں ہے، اصلاح ہو ہی جاوے یہ ہمارے ذمے میں نہیں ہے۔ تربیت کرنا ہمارے ذمے میں ہے، لیکن تربیت یافتہ ہو جاوے
یہ کوئی ہمارے ذمے میں نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بصیرت پیدا کرو، بچوں میں شوق پیدا کرو، سمجھ میں آ گئی۔ یہ دو باتیں میں نے مختصراً بتائی، پھر وہاں ہوگے تو تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلیک یرجع الأمر کلہ۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ، یہ اساتذہ مکتب میں چھوٹے چھوٹی بستیوں میں جا جا کر کام کر رہے ہیں، ان کے کام کو قبول فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ ہر قدم پر ہم آپ کی نصرت کے محتاج ہیں، آپ کی نصرت شامل حل فرما۔ یا اللہ، جو اہم امور ضروری ہو مکاتب دنیا کے لیے، وہ ہمارے دلوں میں القاء فرما کر ہماری مدد فرما، ہمارے ان دوستوں کی مدد فرما۔ اس علاقے میں یا اللہ دین کو زندہ فرما، مکتبوں کو قبول فرما، اس میں پڑھنے والے بچوں کی تربیت فرما، اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ہم سب کو آپ کے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تشریف لے جائیں۔